چوہے صاحب، ایک تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ریلیف پیکج جو ہے، ظاہر ہے کہ اب الیکشنز آگے آنے والے ہیں، تو حکومت کا یہ ریلیف پیکج آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اچھا پیکج عوام کو انہوں نے بہرحال 2 کروڑ لوگوں کو پہنچایا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تقریروں سے پیٹ بھرا جا سکتا تو عمران خان صاحب نے جتنی تقاریر فرمائی ہیں، آج قوم خوشحالی کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسی طرح کا 1200 ارب روپے کا ایک کرونا کا ریلیف پیکج دیا گیا تھا، اور اس موقع پہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان کے غریبوں کو اور پاکستان کے جو مظلوم طبقے ہیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے ایک UK کے ادارے نے اس 1200 ارب روپے کے پیکج کے اوپر تحقیق کی ہے، اور یہ شائع ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سے صرف 33% کے اوپر خرچ کیا گیا ہے، یعنی کہ 66% سے زیادہ اس 1200 ارب کا پتہ نہیں کدھر گیا ہے، ہوا میں چلا گیا ہے، آسمان پہ یا زمین کھا گئی ہے، لوگوں تک وہ نہیں پہنچا۔ تو یہ جو پیکجز ہیں یہ نوشنل پیکجز ہوتے ہیں، انہیں کاغذوں میں نمبرز بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کے اندر چوتھا مہنگا ترین ملک ہے۔ ابھی اکانومسٹ نے ایک سروے جاری کیا اور اس نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان از دا 4th ہائیسٹ انفلیشن کے ساتھ ملک ہے، کہ جس میں چوتھی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اب یہ کس طرح وزیر اعظم سر آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا کہ 2 خاندان اپنے پیسے واپس لے آئے ہیں، تو یہ رقم کے آنے سے کافی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ 2 پولیٹیکل فیملیز کی طرف ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے وہ پیسے لینا چاہ رہے ہیں اور جن کو وہ ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیے جب ہمیں یہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، وہ کیسے چور اور ڈاکو تھے کہ 5 سال ان کی حکومت میں غریب کو 54 روپے چینی ملتی رہی، 5 سال ان کی حکومت میں 37 روپے کلو آٹا ملتا رہا، 5 سال ان کی حکومت میں 150-60 روپے کھانا پکانے کا تیل ملتا رہا، 5 سال ان کی حکومت میں ایک کسان کو 2400 روپے کی DAP کی کھاد ملتی رہی۔ اور یہ کیسے ایماندار ہے؟ یہ کیسے نہیں، جب تیل کی قیمت اتنی تھی جتنی آج ہے تو ہم 90 روپے لیٹر تیل بیچ رہے تھے لوگوں کو۔ دیکھیے آج یہ جو ایماندار ہیں، یہ جو حاجی ہیں، یہ جو تہجد گزار ہیں، یہ جنہوں نے دیانت اور امانت کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، یہ کون سی دیانت ہے کہ غریب آدمی کے لیے روٹی اس کی پہنچ سے باہر ہو جائے؟ آٹا 75-80 روپے کلو، آپ کی چینی، ابھی میں آیا ہوں 125 روپے۔ ابھی دکاندار اسلام آباد چلے جائیں، آپ یہ اپارا میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی کہ منڈی سے ہمیں 115 روپے مل رہی ہے اور ہمیں انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ 100 روپے پہ 90 روپے پہ بیچو، ہم کیسے بیچیں؟ اسی طرح آپ کوئی زندگی کی چیز اٹھا لیں، بجلی کا بل دیکھ لیں، 11 روپے یونٹ سے 21 روپے یونٹ پہنچ چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کے روپے کو جو لڑکایا ہے، جو ڈیویلیویشن کی ہے، ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے۔ جب بھی آپ روپے کو بے قابو کریں گے اور اس میں غیر ضروری ڈیویلیویشن کریں گے، اس سے مہنگائی کی ایک لہر آئے گی۔ ہم آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں، سارا ہر چیز تو ڈالر میں لیتے ہیں۔ جب آپ کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو لا محالہ آپ کی بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، اس سے ہر چیز آپ کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے کہا گنے کی جو فصل ہے اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی یہ ریکارڈ اضافہ جو ہے نا، یہ اپنی نالائکی سے کمپیئر کرتے ہیں، یہ 2018 سے کمپیئر نہیں کرتے۔ دیکھیے آج بھی پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر پہ ہیں، جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ پچھلے سال سے موازنہ کر کے کہتے ہیں کہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اکانومی کریش کر دی 0% پہ، 0% سے اگر وہ 3% آ گئی کہیں گے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ 2018 میں 5.8% تھی۔ آج بھی پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس پرسنٹیج آف GDP 2018 سے کم ہے۔ تو بتائیں تو سر پھر اپوزیشن، اب دیکھیں نا، آپ یہ بھی تو دیکھیں جب آپ حکومت میں تھے کہہ کے تو اپنی نالائکی اور ناکامی پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتے۔